لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز سامعین کرام، قرآن مجید کی تیسری اور تقریباً دوسری بڑی سورت سورہ آل عمران ہے، جو پارہ نمبر 3 میں شروع ہوتی ہے اور تقریباً پارہ نمبر 4 کے پونے حصے پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ 40 رکوع والی صورت ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی 20 رکوع والی صورت ہے۔ سورہ بقرہ میں 40 رکوع تھے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص وقت میں نازل فرمائی۔ اس کے ابتدائی آیتیں، شروع کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمایا جب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران نامی علاقے سے عیسائیوں کا، پادریوں کا اور عیسائی بڑے بڑے عالموں کا ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا، کئی سارے سوالات کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عجیب و غریب سوالات کیے۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اس صورت کے اعتبار سے صرف ایک بات یہاں پر بتانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ، خدا ہونے کے سلسلے میں بحث کیا، ڈیبیٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل تفصیل سے، آسان فہم میں، اس انداز میں کہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے، ان کا جواب دیا اور یہ بات سمجھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہیں، خدا نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں۔ عیسائیوں کا مشہور عقیدہ اور ان کا یہ نظریہ، یہ ان کا آئیڈیالوجی ان کی کہیں کہ 3 خدا ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ جواب دلوایا، یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، یعنی یہ خدا اللہ ہے، دوسرا خدا یا تو جبرائیل یا بی بی مریم ہے اور تیسرے حضرت عیسیٰ ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ایک دوسرے پارے میں انہیں جواب دیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ عیسیٰ ابن مریم وہ تو ایک صرف رسول ہی ہیں۔ فرق اتنا ہے دوسرے انسانوں میں اور ان میں کہ وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ جب کھاتے پیتے ہیں انہیں بھی استنجا، پیشاب پاخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان سے گناہ، غلطیاں سرزد نہیں ہوتی، وہ معصوم ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اور ان کی ماں مریم یہ دونوں خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل آسان انداز میں سمجھایا۔ وہ لوگ تقریباً سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ یہ خدا نہیں ہیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، غلط نظریہ ہے، ہم عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر پھر انہوں نے چند سوالات کیے
کہ تم کہتے ہو عیسیٰ یہ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو قرآن پاک میں ان کے لیے چند الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جن سے ہمیں بلکہ عام مسلمان کو بھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے ساتھ انہیں کوئی خصوصی تعلق ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں کہا گیا روح اللہ، اللہ کی روح، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، کسی اور نبی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو عیسائیوں کی جماعت جو اللہ کے نبی سے بات کرنے آئی تھی، ڈیبیٹ کرنے آئی تھی، اللہ کے نبی سے پھر یہ اعتراض کرنے لگی، جب عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تین خداؤں میں سے ایک نہیں ہیں، تو خود تمہاری اپنی کتاب میں، کلام اللہ میں، قرآن مجید میں ان کے لیے روح، اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ، اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال ہوئے؟ دوسرے نبیوں کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کی شروع میں ان کا یہ جواب دیا۔ قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں، آیت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، اس کی تفسیر اور مطلب بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل اتنا واضح، بالکل اتنا آسان فہم۔ اور بعض آیتیں ایسے ہیں جن کا مضمون، جن کا ترجمہ یہ متشابہ ہے۔ متشابہ کا مطلب یہ مغلق ہے، واضح نہیں ہے، 2 اور 2 4 کی طرح یہ کھل کر ترجمہ سامنے نہیں آتا جب تک کہ اس کا مطلب بیان نہیں کیا جاتا۔ اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب سوائے اللہ کے اور رسول اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ انہی میں سے بعض وہ آیتوں کے ٹکڑے جو سورتوں کے شروع میں ہیں، الف لام میم، یاسین، تاسین، حامیم، نون، اس طرح کے تقریباً 16 سے 17 جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ان کا مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اس کا علم دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ مالک ہیں، احکم الحاکمین ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ آقا ہیں، وہ رازق ہیں، سارے عالم کے پالنہار ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کر سکتے، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہم یسألون، وہ لوگوں کو پوچھیں گے، وہ مخلوق کو پوچھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم یہ راز ہیں، چند چیزیں ہیں، راز ہیں جن میں پڑھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو حکم دیا، جن کے پیچھے لگ کر، جن کی گہرائی میں، جن کی گہرائی میں، جن کے معنی اور مطلب کے پیچھے پڑھ کر اپنے وقت کو برباد کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی بھی ترجمہ قرآن ہمارے اکابر معتبر علماء کا آپ اٹھا کر دیکھیں، ان الفاظ کے نیچے الف لام میم، وہ یا تو خود الف لام میم لکھ دیں گے، ترجمہ نہیں کریں گے، یا تو لکھیں گے واللہ اعلم، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ اگرچہ کہ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے الگ الگ، لیکن صحیح اور اکثر علماء، اکثر صحابہ، اکثر تابعین کا یہی ماننا اور یہی کہنا ہے کہ ان سب کے معنی اللہ کے نبی علیہ السلام ہی تک محدود ہیں، آپ سے آگے کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو ایمان والے ہیں، جو سچے پکے ایمان والے ہیں، وہ بھی عیسائیوں کی طرح ان کی تحقیق میں نہیں پڑھتے۔ حضرت الف لام میم کا معنی کیا، فلاں مولانا وہ بولے نا، یاسین کا معنی فلاں مولانا وہ بولے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، چاہے ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم سب یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی وحی ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی اس کا حکم دیا کہ تم اس کے تحقیق میں مت پڑھو، اور دراصل آگے آنے والی قیامت تک امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان الفاظ کی قرآن پاک میں اور بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، اور اس میں تحقیق کرنے کی، اس میں جو ہے اس کے پیچھے پڑھنے کی،
وہ چیزیں سمجھو، وہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرو، سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کرو جس میں تمہارے لیے درس ہے، سبق ہے، عبرت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا۔ آل عمران یہ دراصل آل کہتے ہیں عربی میں خاندان، جسے ہم کہتے ہیں اہل و عیال، اسی سے لفظ ہے عربی زبان میں آل عمران۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے ننیال میں ایک صاحب گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ لوگ مانتے تھے عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ دیکھو یہ کیسا خدا ہے جس کی ماں بھی ہے، یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے جس کی نانی بھی ہے، یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے جس کی خالہ، جس کے خلئی حضرت زکریا بھی ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد، خدا تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یہ تم کیسے اس شخص کو، کیسی ہستی کو خدا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے حضرت عیسیٰ کی والدہ کا قصہ ذکر کیا، ان کی نانی کا قصہ ذکر کیا، ان کے خالو کا قصہ ذکر کیا، ان کے خالہ کا قصہ ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً سوائے حضرت عیسیٰ کے کسی نبی کے خاندان کا اتنا تفصیل سے تذکرہ نہیں کیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی وفات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے چنگل سے انہیں بچانے کے لیے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ قیامت کے قریب ضرور نازل ہوں گے۔ کب نازل ہوں گے، کیسے نازل ہوں گے، اس کے متعلق احادیث میں تفصیل دی گئی۔ آج جھوٹے عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے شمار نشانیاں کھل کر وضاحت کے ساتھ پھر کبھی موقع ہوگا تو بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں چھوڑا حضرت عیسیٰ کے متعلق، ان کی حالت، ان کی کیفیت، ان کا لباس، ان کا جسم، ان کے بال، وہ کس حال میں آئیں گے، کس طرح آئیں گے، ان کے آنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس وقت آئیں گے، سارا تفصیلی تذکرہ اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان کر دیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ جب آئیں گے وہ دعویٰ نہیں کریں گے میں عیسیٰ ہوں۔ جھوٹے آج جو عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں عالم کے احوال آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ، شکیل بن حنیف ہے، ریاض گوہر شاہی ہے، یہ بہت سارے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کے نمونے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کیے، ان میں سے یہ بھی ہیں، ایک انسان ہے، انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ آنے والے ہیں قیامت کے قریب، چلو ہم ہی کیوں نہ دعویٰ کر دیں، جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں آسان انداز میں سمجھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پہچان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ آج جتنے بھی آپ جھوٹے لوگ مکار کو، دجالوں کو دیکھیں گے، ہر ایک یہی کہے گا، ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہے، کہیں پر تقریر میں کہہ رہا، کہیں پر تحریر میں، کہیں پر پرچوں میں، کہیں پر اشتہارات میں، اخبار میں، ویڈیوز میں یہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود انہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا، اس لیے کہ اس امت کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ آگے چل کر کام کرنا ہے، دجال کا خاتمہ کرنا ہے، یاجوج ماجوج کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ دجال، یاجوج ماجوج علامات قیامت میں سے ہیں، ان کا بھی تذکرہ آگے پاروں میں، آگے صورتوں میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے کھول کر تفصیل سے بیان کیا حضرت عیسیٰ کے واقعے کو، اور ان کے خاندان کے نام پر سورت کا نام رکھا سورہ آل عمران۔ ایک حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں مجھے بیان کرنا ہے صرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل، ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے ہیں،
وہ نازل ہوں گے، تمہارے درمیان آئیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، حکومت کریں گے، انصاف کریں گے، ان کے وقت ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ ایسا دور آئے گا ان کے وقت کہ لوگوں کے نزدیک حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں کے نزدیک یہ ایک سجدہ کرنا یہ دنیا کی 1000 کروڑ ارب خرب قیمت سے زیادہ افضل لوگ اسے سمجھیں گے۔ لوگوں کے پاس مال اتنا ہو جائے گا، وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، مال اتنا ہو جائے گا، لوگ اپنی زکوٰۃ، لوگ اپنے صدقات، لوگ اپنے عطیات، لوگ اپنے فطرے، اپنے فدیوں کو لے کر ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہم کس کو دیں، کس کو دیں، کون اس کا مستحق ہے۔ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو صدقہ قبول کرنے والا ہوگا، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو زکوٰۃ قبول کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کی علامتیں ہیں۔ اب ایسے آپ کو ہزاروں لاکھوں مستحق مل جائیں گے، اپنوں میں اور اپنے پڑوس میں، غیروں میں اور اپنی قوم میں اور دوسری قوموں میں جو مستحق ہیں۔ مطلب یہ جو جھوٹے دعویٰ کر رہے ہیں یہ واقعتاً دجال ہیں، اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے والے، اپنے آپ کو پتہ نہیں عجیب و غریب دعویٰ کرنے والے، یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے سے ایک آیت بھی بیان فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس، میرے پاس ایک بڑا اجر پاؤ، بڑا ثواب پاؤ، تو تمہارے لیے ضروری ہے تم اپنے فیوریٹ، اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ جو چیز تمہیں نہیں چاہیے، کل کا کھانا، باسی کھانا، پرسوں کا اسٹاک رکھا ہوا، تم یہ خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں دیتے ہو، جسے تم ناپسند کرتے ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تم اسی وقت پا سکو گے، وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں اپنے پاس محبوب ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، احادیث میں، تاریخ میں، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار صحابہ، مدینے کے صحابہ میں سب سے بڑے مالدار صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی سے لگ کر میرا باغ ہے، جس باغ میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور اس باغ میں ایک کنواں تھا، بیرحا نامی کنواں، آج بھی اس کنویں کی نشانی مسجد نبوی کے پاس جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یا ان کے علم میں آئی ہوگی یہ بات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، میٹھا پانی اللہ کے نبی کو بھی پسند تھا۔ وہ صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میری ساری جائیداد میں سے، میرے سارے مال میں سے میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میری محبوب چیز کو اپنے پاس رکھ لوں، میں یہ باغ آپ کے پاس، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے باغ کو لیا، لے کر کہا تم اسے اپنے چچیرے اور اپنے دیگر رشتے کے بھائیوں میں بانٹ دو، وہ خود مستحق ہیں۔ علماء فرماتے اس لیے آدمی جب بھی اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، خیرات نکالتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر کرے کہ میرے رشتہ داروں میں، میرے خاص میں، میرے خاندان میں، ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں، اپنوں میں کون مستحق ہے، کون بیوہ ہے، کون غریب ہے۔ اس کے بعد باہر جب نظر کرے تو وہ دینی اداروں کی طرف، مدارس کی طرف نظر کرے۔ رشتہ داروں کو دینے میں بھی دگنا ثواب، ایک تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب، زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا ثواب، مدارس کو دینے میں بھی دگنا ثواب، صدقہ عطیات دینے کا ثواب ہے، اور دین کے سلسلے میں فکر کرنا اور دین کی تبلیغ کرنے میں جو ہمارا تعاون ہوگا اس کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنا، انہوں نے اپنا غلام جو ان کا سب سے زیادہ فرما بردار، ان کی بات ماننے والا نوکر، ان کے اشاروں کو سمجھنے والا، جسے وہ خوب چاہا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لا کر حاضر کر دیا، آپ جو چاہے کرو۔ حضرت زید بن حارثہ، وہ صحابی جنہیں زید بن محمد، اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے کہا جاتا تھا، وہ صحابی، ان کے پاس ایک بہت زبردست گھوڑا تھا جو
جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، بہت تیز رفتار، بہت خوبصورت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لا کر حاضر کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ گھوڑا میرے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ آپ لیجئے اور جہاں چاہے استعمال کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بھی گھوڑے کو لے کر خود ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ اس کا مستحق خود تمہارا بیٹا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے، خصوصاً رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، اس میں ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میری زکوٰۃ میں جو نکالتا ہوں نکال دیا یا بعد میں نکالنا ہے، اب میرا ذمہ ختم، نہیں۔ ان فی الاموال حقا سوی الزکاۃ، مالوں میں ہمارے زکوٰۃ کے علاوہ بھی چند حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے متعلق ہمدردی، غربا ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، کیسے لوگ ہیں جن کے یہاں سحری کا نظام ہو سکتا ہے یا نہیں، افطاری کا نظام ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ ساری خبر گیری لینا یہ ہمارے اوپر کہیں نہ کہیں جا کر ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی گھڑیوں کی قدردانی کرتے ہوئے قرآن پاک کو سمجھ کر اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔